آیت حجاب آئی ہے، آیت حجاب، اس میں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل ایمان عورت، یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، یعنی منہ چھپانے کا اب حکم آ گیا، پردے کا حکم آ گیا کہ اب باہر جب بھی نکلیں ایک بڑی چادر اپنے اوپر لپیٹ لیں، اور اس کے بعد اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ چہرے سے نیچے کی طرف لٹکا لیں، بس ایک سائیڈ سے تھوڑی آنکھ کھلی ہوتی تھی راستہ دیکھنے کے لیے، باقی پوری طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرتی تھی، تاکہ یہ شرفاء کی، باعزت گھرانوں کی یہ پہچان ہوتی تھی، اور کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ یہ حکم بھی اسی آیت کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، اضرہ اللہ، آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، بس اللہ نے انہیں بری قرار دیا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات مشہور ہو گئی تھی۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کی وجہ سے تنہائی میں جا کے غسل کرتے تھے اور جنگل کی طرف نکل جاتے تھے۔ کچھ اس دور کے منافق جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ موسیٰ کے اندر فزیکلی کوئی عیب ہے، اس لیے یہ تنہائی میں جاتا ہے کہ اس پر کسی کی کوئی نظر نہ پڑے۔ اب یہ معجزہ ہوا، پھر معجزہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے ایک پتھر پر اتار کے رکھے اور غسل کر رہے تھے، اور وہ پتھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ساختہ، اب وہ بالکل ننگے تھے، بے ساختہ وہ اس پتھر کے پیچھے بھاگے، اور وہ پتھر اس جگہ پر آیا جہاں وہ منافق جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ پتھر وہاں تک آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی حالت میں وہاں تک پہنچ گئے، اور اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ موسیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تم اپنا پروپیگنڈا بند کرو اور بکواس بند کرو۔ تو یہ ایک معجزہ، تو اللہ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے سے بری قرار دے دیا کہ موسیٰ کے اوپر ایسا کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں۔ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے، خوبصورت، جوان اور حسین تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آیات آتی ہیں کہ جو عام طور پہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی کہو سچی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کیا کرو، ان قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے اصلاح کر دے گا۔ یہ خطبہ نکاح میں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے کہ میاں بیوی کو خاص طور پر، ویسے تو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، اگر کوئی بات گڑبڑ بھی ہو، سچ بولنے کی برکت سے وہ معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے، وہ اصلاح کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے اس بات کو طول دیا جائے، چھپایا جائے، تو ایک جھوٹ کی خاطر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس سے پھر کئی خرابیاں جنم لیتی ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ دیکھو یہ قرآن مجید اور دین ایک بطور امانت تمہارے پاس ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ نے اس امانت کو پہاڑوں پر اور باقی مخلوقات پر پیش کیا، ہر ایک نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا، لیکن انسان ہے، جلد باز ہے اور جہالت پر اتر آتا ہے، اور اس نے یہ اتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی کہ میں اس امانت کو نبھاؤں گا۔ تو اب یہ اسلام کو اور قرآن کو اور اس امانت کو نبھانے کی ذمہ داری کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، قرآن مجید کی حفاظت، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری یہ مسلمانوں پر ہے جو ماننے والے ہیں ان پر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔